یہ بات پورے مدینے میں پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ نہیں رہیں، ان کا کردار مشکوک ہو گیا ہے۔ منافقین کے علاوہ حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اثاثہ بھی اس پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس گھناؤنی سازش کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ایک روز رات کے وقت مصطح کی بوڑھی والدہ کے ہمراہ باہر تشریف لے جا رہی تھیں کہ اسے ٹھوکر لگی۔ اس نے مصطح کو برا بھلا کہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، آپ ایک بدری صحابی کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کر رہی ہیں۔ اس نے کہا، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کس گھناؤنی سازش میں ملوث ہے، اور پھر ساری داستان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سنا دی۔ اپنے متعلق نازیبا کلمات سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہیں سے واپس گھر لوٹ آئیں، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اچانک غموں کا پہاڑ ایسا ٹوٹا کہ آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ آپ کی غمگسار، شفیق اور ہمدرد ماں نے ہر چند دلاسا دیا کہ تم اپنے خاوند کی چہیتی بیوی ہو، اس لیے تمہارے خلاف یہ سازش سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کی گئی ہے۔ بیٹی صبر کرو، جلدی حالات درست ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی دلاسا دیا، لیکن شرم و حیا کی پیکر کو پل بھر کے لیے چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل گرفتہ تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زندگی میں ایسے دن بھی آ سکتے ہیں۔ اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے اپنے والد محترم کے گھر قیام پذیر ہو گئیں۔ ایک دن دونوں ماں باپ اپنی نور چشم کے پاس بیٹھے تسلی دے رہے تھے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے نہایت شفقت بھرے انداز میں فرمایا، عائشہ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے ایک دم آنسو خشک ہو گئے۔ اپنی والدہ سے کہا، اماں جان، جواب دو، میں آپ کی گود میں پلی ہوں، آپ کے آنگن میں پرورش پائی ہے۔ لیکن والدہ خود غم کی تصویر بنی بیٹھی تھیں، دل گرفتہ، افسردہ اور پریشان تھیں، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ بے بسی کا یہ منظر دیکھ کر ابا جان سے کہا، آپ ہی کوئی جواب دے دیں۔ وہ بھی خاموش رہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خود ہی مخاطب ہوئیں اور کہا، اگر میں اس ناکردہ گناہ کا انکار کروں، اور میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس جرم سے پاک اور بالکل بری ہوں، آپ لوگ اسے سچ نہیں مانیں گے، آپ کے دل کی تسلی نہیں ہوگی۔ میں اس موقع پر، جبکہ یہ بات زباں زد عام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا جواب ہی دینا پسند کروں گی۔ لہٰذا میرا جواب یہی ہے کہ صبر ہی بہتر ہے۔ اس کے خلاف جو تم بیان کرتے ہو